اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام ایک دین فطرت ہے اور مکمل دین ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام شعبے کی رہنمائی اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ عقائد سے اس کا تعلق ہو تب بھی اسلام کی رہنمائی موجود ہے، عبادات سے اس کا تعلق ہو تو اس کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات موجود ہیں، معاشرت اور اخلاقیات کی تعلیم ہو تو اس کے اندر بھی اسلام نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، اور دوسری چیزوں کے اندر بھی ہمیں اسلام نے رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ آج جس چیز کے متعلق گفتگو کرنی ہے بظاہر وہ ایسی چیز ہے جس کو آدمی ایمان کا حصہ نہیں سمجھتا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اسلام نے اس کو بہت اہمیت دی اور اس کو اسلام کا ایک حصہ قرار دیا۔ پہلے میں وہ حدیث آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جس کو میں نے خطبہ کے بعد پڑھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں، اسلام کے 70 سے ایمان کے 70 سے کچھ زائد درجے ہیں۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ایمان لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جس میں سے ایک چیز حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یعنی جب آدمی باحیا ہوتا ہے اور حیا کی صفت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے تو حیا ایسی صفت کو کہتے ہیں جو انسان کو اپنے خالق اور مالک کی نافرمانی سے روک دے، یعنی معصیت اور گناہ سے روکنے والی صفت وہ حیا کی صفت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حیا کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا۔ چنانچہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا موجود نہیں ہے تو پھر تم جو چاہو وہ کرو، کوئی چیز تم سے بعید نہیں ہے، کیونکہ انسان کو غلط کام سے روکنے والی چیز وہ حیا ہوتی ہے، اور حیا جب انسان سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی بھی عمل کا ارتکاب کر سکتا ہے، کسی بھی گناہ کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر ایمان کے 70 سے زائد درجے ارشاد فرمائے۔ شارحین حدیث اس حدیث کے اندر مختلف شرح کیے ہوئے ہیں کہ ایمان سے کچھ زائد کتنے ہیں، اس کی انہوں نے تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایمان کے جتنے شعبے ہیں ان کو ملایا، قرآن کے اندر جن چیزوں کو ایمان کا جز قرار دیا ہے اس کو ملان کیا، تو پھر اس کے بعد ایمان کے شعبے
جو ان کو نظر آئے وہ 77 ہیں یا 73 ہیں، وہ سارے شارحین حدیث نے کتابوں کے اندر یہ باتیں درج کی ہیں۔ یہاں پر جو ہمیں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے شعبوں میں سب سے اہم شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار فرمایا ہے کہ بغیر اس اقرار کے کوئی مسلمان تصور ہی نہیں ہو سکتا، ایمان والے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، لہذا یہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ لیکن جو ایمان کا ایک اہم شعبہ، ایمان کی کڑی میں سے جو ادنی درجے کا شعبہ ہے وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آج اس چیز کو ایمان کا حصہ اور ایمان کا درجہ نہیں سمجھا جاتا۔ ہم راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائیں، اس عمل کو بہت معمولی عمل سمجھتے ہیں اور اس کو ایمان کا جز قرار نہیں دیتے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم راستے سے کانٹے کو یا پتھر کو یا کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو، لَكَ صَدَقَةٌ، یہ تمہارے لیے صدقہ کا درجہ رکھتا ہے، اس کام کو کرنے پر تمہیں صدقے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ آج ہم راستہ چلتے ہیں، راستہ گزرتے ہیں، ہمیں راستوں کے اندر کتنی تکلیف دہ چیز نظر آتی ہیں، کیا کبھی ہمارا ایمان ہمیں اس بات کی جانب متوجہ کرتا ہے کہ ایک مسلمان کی ایمانی صفت یہ ہے کہ وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے؟ اسلام کی تعلیمات میں سے یہ اہم تعلیم ہے کہ آدمی راستے کے اندر کسی پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ ہم اس نیکی کے کام کو حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے لا تحقرن شیئا من المعروف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، اس نصیحت کے اندر بہت ساری چیزوں کا ذکر فرمایا، اس میں ایک چیز یہ ذکر فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھنا۔ دنیا کے اندر اگر کسی نیکی کا موقع ملے تو کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ جس نیکی کو تم حقیر سمجھ رہے ہو یہی چیز اللہ کے نزدیک بڑی قدر کی ہو اور اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے اور یہ چیز تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ محدثین کے احوال ملتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی حدیث کی خدمت کی، بہت بڑے بڑے کام کیے، لیکن بعض کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نے حدیث کی یہ خدمت کی، دین کی یہ خدمت کی، اللہ رب العزت اس کی بنیاد پر ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اللہ کے نزدیک تو ایک بہت معمولی چیز جس کی جانب ہم نے توجہ بھی نہیں دی تھی، اس کی بنیاد پر مغفرت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ فرمایا وہ یہ چیز تھی کہ میں ایک مرتبہ حدیث لکھ رہا تھا، حدیث لکھتے ہوئے میں نے قلم کے اوپر روشنائی لگائی، اب روشنائی جب لگائی تو ایک مکھی آ کر اس کو چوسنے لگی، تو میں نے کچھ دیر کے لیے حدیث کا لکھنا بند کر دیا اور توقف کیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ایک مخلوق کی وجہ سے تم نے حدیث کے عمل کو، لکھنے کے عمل کو ترک کر دیا تاکہ یہ جو روشنائی چوس رہی ہے وہ اس کو چوس لے اور اپنی پیاس بجھا لے۔ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر اس کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حدیث کے اندر جو دو عورتوں کے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل کی دو عورتیں تھیں، ایک نیک عورت تھی لیکن اس نے ایک بلی پالا تھا۔ جب آدمی کسی جانور کو پالے
تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کھلائے اور پلائے وقت پر، ورنہ اس کو آزاد چھوڑ دے، وہ اپنے کھانے پینے کا نظم کر لے گا۔ لیکن اس نیک اور پارسا عورت نے جس بلی کو پالا تھا وہ اس کے لیے کھانے پینے کا نظم نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ اور ایک گنہگار عورت تھی، بدکار عورت تھی، راستے سے گزر رہی تھی، ایک جگہ دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، کنویں کے پاس تھا، کنواں پاس تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو رسی کی شکل دی اور اپنے چپل کو بالٹی کی برتن کی شکل دی اور اس میں سے پانی نکال کر کتے کے منہ میں ڈالتی رہی، یہاں تک کہ وہ کتا سیراب ہو گیا، پھر وہ اس جگہ سے رخصت ہو گیا۔ اللہ رب العزت کو اس عورت کا عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے، صرف ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کی تو اللہ کے یہاں مغفرت ہو گئی، اور اس نیک اور پارسا عورت کی صرف بلی کو بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا۔ دیکھیے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوفِ، تم نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر مت سمجھو، کسی گناہ کو حقیر مت سمجھو، گناہ کو بھی بڑا سمجھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی منافق ہوتا ہے تو وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کوئی مکھی بیٹھی اور اس کو ہکا دیا، اور کوئی ایمان والا ہوتا ہے تو وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسا کوئی پہاڑ اس کے سر کے اوپر ہے جو گرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی پہاڑ گرنے والا ہو تو آدمی کو کتنا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب کسی گناہ کو کرے گا مسلمان ایمان والا تو وہ اس کو بڑا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آج مسلم معاشرہ، ایمان والوں کا معاشرہ کیسا ہے؟ ایمان والوں کے راستے سے گزر جائیے، ان کی گلیوں سے گزر جائیے، ان کے مکانات کے پاس سے گزر جائیے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مسلمان کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، حالانکہ اسلام کی تعلیم اس کے برعکس ہے۔ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہ کر کے اسلام کو رسوا کر دیا اور ہم اسلام کی رسوائی کا ذریعہ بن گئے۔ کوئی گندا محلہ ہو تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر مسلمان رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس اسلام نے ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی، طہارت کی تعلیم دی، آج ہم اس اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم اسلام کے رسوا ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے منع فرمایا اور آج ہم کس طریقے سے اس کام کو کرتے ہیں۔ عام طور سے موسم کے اندر، جیسے آم کا موسم ہے، آپ نکل جائیے گلیوں کے اندر، جگہ جگہ آپ کو آم کے چھلکے اور آم کی گٹلیاں ملیں گی، کیلے کے چھلکے زمین کے اوپر پڑے ہوئے ملیں گے۔ کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ اسلام تو پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی اور ستھرائی کو اسلام کا جز قرار دیا، لیکن ایک مسلمان کا محلہ، ایک مسلمان کی گلیاں ایسے ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور جو اس عمل کا ارتکاب کر رہے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی راستہ چل رہا تھا، بے خبری کے اندر اس کا پیر کیلے کے چھلکے کے اوپر پڑا اور وہ پھسل گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی پھسلتا ہے تو وہ قابو میں نہیں ہوتا، کبھی کوئی گرتا ہے تو اس کو چوٹ لگ جاتی ہے، کبھی فریکچر ہو جاتا ہے،
کبھی کلا کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں جس کا دنیا کے اندر وقوع ہو چکا ہے۔ اب سوچئے کہ ایک کیلا کے چھلکے کے پھینکنے کی وجہ سے ایک مسلمان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعہ ہم بن رہے ہیں، تو کیا ہمیں گناہ نہیں ہوگا؟ ہم حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن کبھی مسلمان اس کے بارے میں سوچتا نہیں۔ اپنے مکان سے کیلے کے چھلکے کو پھینک دیں گے، کوڑا کو پھینک دیں گے۔ حالانکہ آج کے اس دور کے اندر حکومت کی جانب سے بھی صفائی اور ستھرائی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ صبح کے وقت صفائی ہوگی، صفائی کرنے والے عملہ جیسے ہی جائیں گے فوراً صفائی کی جگہ کوڑا لا کر ڈال دیا جائے گا، پھر وہ دن بھر وہ محلہ گندا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آج کل کے دور کے اندر ایک عام وبا جس کو دیکھ کر آدمی کی طبیعت کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، طبیعت گھنگھنانے لگتی ہے، وہ ڈائپر جو گلیوں کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آدمی گلیوں کے اندر پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کتے اس کی جو شکل بناتے ہیں، اس کے بعد گلیوں کے اندر گزرنا ایک شریف آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہماری یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جو گندی چیزیں ہیں، جو کوڑا کرکٹ ہیں، ہم اس کو اپنے مکان کے اندر رکھیں۔ جب آواز دی جاتی ہے، لینے والے آتے ہیں، ہم اس موقع پر اس کو پھینک دیں، ہمارا محلہ بھی صاف ہوگا، ہماری گلی سڑکیں بھی صاف ہوں گی، اور اس صفائی اور ستھرائی کی وجہ سے جو بہت سی بیماریاں گندگی کی وجہ سے معاشرے کے اندر پنپتی ہیں، ہم ظاہری طور سے ان چیزوں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ آج ہمیں اس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلم معاشرے اور مسلم سماج کو اگر اسلامی تعلیمات کو ان کی زندگی کے اندر پیدا کر دیا جائے تو ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ بن جائے گا جس کی مثال دی جائے گی کہ دیکھو وہ مسلمانوں کا محلہ ہے، کتنا صاف اور ستھرا ہے۔ جو آج اسلام کی شبیہ بگاڑ دی گئی وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے، اور اس کے اندر ہمارا اپنا خود کا عمل دخیل ہے۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر معاشرہ فرد سے جڑ کر بنتا ہے، فرد مل کر معاشرہ بنتا ہے، کوئی تنہا معاشرہ نہیں ہوتا۔ ایک فرد، دوسرا فرد، تیسرا فرد، چوتھا فرد، اور اس کے ذریعے سے گھر بنتا ہے، گھر کے ذریعے سے معاشرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اگر ہر آدمی یہ نیت کر لے اور اس کے لیے محلے کے اندر کمیٹیاں بنائیں، وہ نگرانی رکھیں کہ ہمارے محلے کے اندر کسی کے گھر کے آگے کوڑا نہیں پھینکا جائے گا، کسی جگہ کوئی کوڑا نہیں پھینکے گا، اور وہ اس کی نگرانی کریں، اور جو اس کی خلاف ورزی کریں تعدیبی طور پر ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب ہم اس طریقے سے کچھ عملی نمونہ پیش کریں گے تو ہمارا معاشرہ صاف اور ستھرا ہوگا، ورنہ وہی حال ہوگا کہ ہم کوڑا کے اوپر سے گزرتے ہوئے روزانہ جائیں گے، اور ہمارے اندر اتنی بے حسی پیدا ہو چکی ہوگی کہ ہم کسی کو کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ جب سرکاری محکمہ نے وقت متعین کر دیا ہے، وہ سیٹی بجاتے ہیں، لینے کے لیے آتے ہیں، بار بار متنبہ کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس وقت پر کوڑا نہ پھینک کر جب وہ گلیوں کی صفائی کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اس وقت گلی کو گندی کریں، اب کسی کے گھر کے آگے کوڑا پھینکے، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے گناہ کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دروازہ کا آگے بالکل صاف ہو، لیکن دوسرے کے آگے کوڑا پھینک دے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ ہم اپنے گھر کے آگے تو صاف رکھیں اور دوسرے کے گھر کے آگے کوڑے کی پلاسٹک ڈال دیں، کوڑا ڈال دے؟ یہ انسانیت کے خلاف کا عمل ہے، یہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا عمل ہے، اور ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ پڑوسی کو تکلیف دے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ لہذا آج کے
کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے محلے کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرے۔ اس کی آسان سی صورت یہ ہے کہ ہر محلے کے اندر ہر گھر والے یہ کوشش کریں کہ ہمارے گھر کا کوڑا جب جو متعینہ وقت ہے اس کے اوپر پھینکا جائے گا۔ گھر سے ہم کوڑے کو نہیں پھینکیں گے، کیلے کے چھلکے کو، آم کے چھلکے کو پھینک کر گلیوں کو گندا نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے، ایمان کا یہ درجہ ہے کہ جب ہم راستہ چل رہے ہوں اور راستہ چلتے ہوئے ہمیں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ گئے، مثلا کوئی کانٹا ہے جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، کوئی پتھر کا ٹکڑا ہے، کوئی اینٹ کا ٹکڑا ہے، یا کوئی اور تکلیف دہ چیز ہے جس کی وجہ سے کسی کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، تکلیف پہنچ سکتی ہے، ہم اس عمل کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دیں، کیونکہ یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔